بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ روس نے بھی پابندیوں کا ہتھیار اٹھا لیا۔ امریکہ میں ایئر شو کے دوران 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی۔ امریکہ نے یوکرین میں اپنی کمزوری قبول کرنی شروع کر دی۔ چائنا نے ایک ایپ سے ایغور مسلمانوں کو نشانہ کیوں بنایا؟ ایسا ہاسپٹل جہاں بیٹی کی پیدائش پر ہاسپٹل والے فیس نہیں لیتے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ تھم گیا ہے، تاہم نئے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے چیم گوئیاں تاحال جاری ہیں۔ یہ سوال ہر کسی کی زبان پر ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، لیکن جواب تاحال واضح نہیں ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان گزشتہ چند روز کے دوران لندن میں ہونے والی ملاقاتیں اگلے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن پاکستان میں موجود مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ان ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر لبسی لیے ہیں۔ وزیر اعظم کو نواز شریف کے ساتھ طویل بات چیت کے بعد جمعے کو پاکستان واپس لوٹنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شیڈول میں آخری لمحات میں تبدیلی کی اور اب اگلے ہفتے کسی روز ان کی پاکستان واپسی متوقع ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم کی وطن واپسی کے شیڈول میں تبدیلی کی باضابطہ طور پر وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں بخار ہو گیا ہے اور علالت کی وجہ سے انہوں نے سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی جانب سے شیڈول میں تبدیلی کو نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے مزید بات چیت سے جوڑا جا رہا ہے۔ لندن میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پوری کابینہ بے خبر ہے۔ اس حساس معاملے کے حوالے سے یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے، کیونکہ دوسری صورت میں تدبیریں الٹ ہو سکتی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ خواجہ آصف نے نئے آرمی چیف کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ضرور ہوئی ہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ اس خفیہ گفتگو سے واقف کچھ پارٹی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ تفصیلات عیاں کر دینا نادانی ہوگی۔ ہمیں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں نئی تعیناتی کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا اچھا نہیں لگ رہا جب موجودہ آرمی چیف الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے انتخاب کے حوالے سے موجودہ آرمی چیف سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ عمل سیدھا سادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن دوستو، فوج اور حکومت کی جانب سے اپنے اپنے پسندیدہ ناموں کو ترجیح دیے جانے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ نواز شریف کو لگتا ہے کہ آرمی چیف سب سے سینئر امیدوار کو ہونا چاہیے، لیکن دیگر کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس اہم ترین عہدے کی دوڑ میں شامل امیدواروں میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تکنیکی طور پر اعلیٰ ترین جرنیلوں میں سے ایک ہیں، تاہم وہ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے ہی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ تاہم اگر جنرل عاصم منیر کو اگلا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو شہباز شریف اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائرمنٹ سے پہلے 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے سکتے ہیں۔ اس اقدام سے ان کی مدت ملازمت میں 3 برس کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف وہی کریں گے جیسا انہیں حکم ملے گا۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی آنے پر دباؤ برداشت کر پائیں گے؟ دونوں فریقین کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈز موجود ہیں۔ شریف برادران کی جانب سے کئی عوامل پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب اس اہم تعیناتی سے سنگین اثرات پیدا ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے اور افواج کے درمیان اعتماد کا بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔
نواز شریف صاحب یہ جانتے ہیں کہ یہ تاثر موجود ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذاتی بنیادوں پر اپنے حق میں انتخاب کیا ہے، تاہم پارٹی کے تمام سینئر اراکین اس بات سے واقف ہیں کہ یہ اہم ترین تعیناتی ہے۔ روس نے بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف اپنے مخالفین کے خلاف پابندیاں لگانے کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ 200 امریکی شہریوں کی روس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان روسی پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک بہن اور 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ امریکی اقدام کا جواب ہے۔ جس طرح امریکہ نے ہمارے لوگوں کو انفرادی طور پر پابندیوں کا نشانہ بنایا ہے، اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ روس کی طرف سے لگائی گئی ان پابندیوں کی زد میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری بھی شامل ہے۔ امریکہ میں ایک ایئر شو کے دوران 2 جہاز آپس میں ٹکرانے کے بعد زمین پر گر گئے اور ان میں سوار 6 افراد مارے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے دور کے جہازوں کا ایئر شو ٹیکساس میں منعقد ہو رہا تھا کہ ٹکرانے والے طیاروں میں ایک بوئنگ B-17 اور دوسرا بیل P-63 کنگ کوبرا تھا۔ تصادم دن 1:30 پر ہوا۔ وہاں سینکڑوں تعداد میں لوگ جمع تھے اور کرتب بازی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک 2 جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور جو لوگ ایک لمحہ قبل محظوظ ہو رہے تھے یکدم سکتے میں آ گئے۔ یہ منظر دیکھنا بہت خوفناک تھا۔ امریکہ میں ایئر شوز کے دوران پہلے بھی حادثات ہو چکے ہیں۔ 2011 میں نیو اڈا کے علاقے رینو میں ایسے ہی ایک واقعے میں 11 افراد مارے گئے تھے۔ کیونکہ P-51 جہاز شو کے دوران تماشائیوں کے اوپر گر گیا تھا۔ اس طرح 2019 میں ایک ہارٹ فورڈ طیارہ بھی ایسے ہی ایک واقعہ کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے تھے۔ NTSB کا کہنا ہے کہ اس نے ایسے 21 واقعات کی تحقیقات کی ہیں جو 1982 کے بعد رونما ہوئے ہیں اور ان کا تعلق دوسری عالمی جنگ کے دور کے جہازوں سے تھا۔ ان واقعات میں 23 افراد جان سے گئے تھے۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں حکمران جماعت ڈیموکریٹس کو سینٹ میں ایک نشست سے برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت سینٹ میں ڈیموکریٹس کو 50 اور ریپبلکن کو 49 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جارجیا کی سینٹ کی نشست کا مقابلہ ابھی باقی ہے، جس کے لیے آئندہ ماہ 6 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان کے اب تک سامنے آنے والے رزلٹ کے مطابق ریپبلکن کو 211 اور ڈیموکریٹس کو 204 نشستیں ملی ہیں۔ سامنے آنے والے رزلٹ کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ امریکی الیکشن کے نتائج پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنی محبوبیت کا گراف بری طرح نیچے آ جانے کی وجہ سے بوکھلائے ہوئے ہیں، جبکہ یوکرین کی جنگ میں بھی ان کی حکومت ناکام رہی ہے اور اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ روس کی فوجی اور سیاسی کامیابیاں ہی ہیں۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے روس سے بات کی ہے تاکہ جنگ کا دائرہ نہ بڑھے اور ایٹمی جنگ کا خطرہ قریب نہ آئے۔ اس بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ نے دھیرے دھیرے جنگ یوکرین میں اپنی کمزوری قبول کرنی شروع کر دی ہے اور اب پرامن حل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے جن حصوں کا الحاق کیا ہے انہیں روس کے حصے کے طور پر ہی قبول کرنا ہوگا۔ روس کے ساتھ مذاکرات کا چینل کھولنے پر امریکہ کو مجبور کرنے والی ایک بڑی چیز جنگ کے میدانوں میں روس کا پلڑا بھاری ہو جانا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں روس نے میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملے کر کے توازن کو بالکل ہی بدل دیا۔ بہت سارے لوگوں کی پانی کی سپلائی کٹ گئی، بجلی کی سپلائی کٹ گئی، بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ سردی کا موسم بھی آ گیا ہے اور لاکھوں یوکرینی شہریوں کو پناہ گزینوں کے کیمپوں میں پناہ لینی پڑی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے یوکرین کے مفاد میں نہیں ہیں، کیونکہ مضبوط پوزیشن حاصل کرنے والی ریپبلکن پارٹی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ امریکہ کا بڑا بچڑ یوکرین کی جنگ میں تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک $40 ارب سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے۔ یوکرینی صدر کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ امریکی حمایت سے ہی اقتدار میں باقی ہیں۔
آخرکار انہیں امریکی دباؤ کے سامنے جھکنا پڑے گا اور روس کی شرطوں پر جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوا، امریکہ اور یورپی ممالک ایک ایک کر کے اس جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اب اگر یوکرینی صدر کو یہ امید ہے کہ روس کے اندر پیوٹن کے خلاف بغاوت ہو جائے گی یا کینسر میں مبتلا ہو کر صدر پیوٹن کی موت ہو جائے گی، تو یہ سب ان کی خام خیالی ہے۔ انہیں بھی سبق لینا چاہیے کہ امریکہ نے کیوں روس کے ساتھ بات چیت کے چینل کھول لیے ہیں، جو بائیڈن انڈونیشیا میں G20 اجلاس میں پیوٹن سے ملاقات نہ کرنے کے اپنے اعلان سے بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ جیسے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات نہ کرنے کے اپنے اعلان سے پیچھے ہٹ کے تھے۔ کچھ رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر پیوٹن G20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ صدر پیوٹن اور روس کو جھکانے کا مغرب کا ایجنڈا بری طرح زمین دوز ہو گیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے محققین نے کہا ہے کہ انہیں ایغور زبان کی ایپس میں ایسے شواہد ملے ہیں جو مقام کا پتہ لگا سکتے ہیں اور چائنا اور بیرون ملک مقیم ایغور مسلمانوں کے ڈیٹے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایغور اقلیت کے علاقے سکیانگ میں چائنا نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایغور بنیادی طور پر چائنا کے شمال مغربی علاقے سکیانگ میں ایک ترک مسلم اقلیت ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ چائنا کا ایغوروں کے ساتھ سلوک نسل کشی کے مترادف ہے۔ متعدد ایغور زبان کی اینڈرائیڈ ایپس میں لقط مذہبی ایپس، نقشے اور یہاں تک کہ پائریٹڈ ورژن بھی شامل ہیں جو تھرڈ پارٹی سٹورز پر دستیاب ہیں۔ یہ ایپ سرکاری گوگل پلے سٹور پر دستیاب نہیں ہے کیونکہ چائنا میں بلاک ہے۔ اسی وجہ سے چینی صارفین تھرڈ پارٹی ایپ سٹور استعمال کرتے ہیں۔ اس ایپس کو حساس ڈیٹا اکٹھا کرنے کے قابل بنایا گیا ہے، جس میں صارف کا مقام، رابطے، کال لاگ، ٹیکسٹ میسیجز اور فائلیں شامل ہیں، اور وہ تصاویر بھی لے سکتے ہیں اور کالز کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ محققین نے کہا ہے کہ ایپس کا استعمال مذہبی انتہا پسندی یا علیحدگی پسندی کے شواہد کا پتہ لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایغور نسل کی بڑی آبادی وسطی ایشیا کے ممالک اور ترکی میں بھی رہتی ہے۔ یہ مہم بنیادی طور پر چائنا میں ایغوروں کو نشانہ بنانے کے لیے دکھائی دیتی ہے، تاہم سکیانگ سے باہر بھی یہ ایپ استعمال کرنے والے مسلمانوں اور ایغوروں کو وسیع پیمانے پر نشانہ بنانے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ بیٹی ہی وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اسے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا اب اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں رہا۔ بھارت میں ایک ایسا ہاسپٹل بھی ہے جو بیٹی کی پیدائش پر ڈلیوری اور دیگر تمام اخراجات کے پیسے گھر والوں سے نہیں لیتا۔ یہ ہاسپٹل پونے میں واقع ہے۔ یہاں کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ ہاسپٹل شروع کیا تو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اکثر لوگ ہاسپٹل کی فیس نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ بچی کو دیکھنے بھی نہیں آتے تھے، اور جب لڑکا پیدا ہوتا تھا سب کام خوشی خوشی کرتے۔ ایسے میں ہم نے فیس معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پچھلے 11 سالوں میں اس ہاسپٹل میں 2400 بچیوں کی پیدائش مفت ہوئی ہے۔ یہ نیک عمل اس ہاسپٹل والوں نے 2012 میں شروع کیا تھا، جس کے بعد کئی افریقی ممالک اور بیشتر ریاستیں بھی اس سفر میں ان کے ساتھ جڑ گئیں۔ پیدائش کے بعد یہاں کے ڈاکٹرز خود بھی والدین کو مٹھائی کھلاتے ہیں۔ یہ سن 150 کا دور ہے۔ ناگ ارجن بدھ مت کا پیروکار فلسفی اور سائنسدان تھا۔ اس نے بدھ فرقہ مہایان کی ایک شاخ مادھمک کی بنیاد رکھی۔ اس کے اس عقیدے مادھمک کو بیچ کا راستہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کیمیا گر، سائنسدان، مصور اور مشہور مصنف تھا۔ ناگ ارجن جنوبی ہند کا ایک برہمن تھا۔ برہمن ہندوؤں کی اونچی ذات کا نام ہے۔ برہمن کے فرائض میں دھرم کی رکشا یا حفاظت کرنا اور ویدوں کو حفظ کرنا ہے۔ یہ ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور نچلی ذات کے لوگ اگر ان سے چھو بھی جائیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔
شادیاں صرف اپنی ہی ذات میں کرتے ہیں۔ ناگ ارجن برار اوڈیشہ میں پیدا ہوا، جو بھارت کا ایک صوبہ اور مشرقی بھارت میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناگ ارجن کے مقابلے میں شاستر جاننے والا اس زمانے میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو چمک دینے والے 4 سورج ہوئے، ان میں سے ایک سورج ناگ ارجن بھی ہے۔ ناگ ارجن نہ تو دنیا کی سچائی کو مانتا تھا اور نہ ہی دنیا سے نجات پانے یا موت کو۔ ناگ ارجن کی کتابوں کا چینی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ناگ ارجن کی کتابیں جب لوگوں تک پہنچی تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ بعد میں یہ کتابیں کوریا اور جاپان پہنچ گئی اور وہاں کی مذہبی کتابوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ناگ ارجن کی مشہور کتاب مول مدھیم کارے کا ہے۔ ناگ ارجن نے دنیا کو محض خواب و خیال اور مایا کہا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک خیال یا خواب کی طرح ہے اور کچھ نہیں۔ ناگ ارجن نے ہندو دیوتاؤں کو بھی بدھ مت میں شامل کر لیا۔ اس طرح بدھ کی پوجا کا رنگ ڈھنگ ناگ ارجن نے ہندوؤں جیسا کر دیا۔ تبت میں بھی ناگ ارجن کی پوجا ہوتی ہے۔ دوستو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک مشہور ڈاکٹر اینڈریو سٹیلے نے اپنی نئی کتاب میں پیشگوئی کی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان ایسی ادویات تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جن کے ذریعے انسان کی عمر رسیدگی کے عمل کو سست تر کیا جا سکے گا، جس سے انسان کی زندگی دوگنا سے زیادہ صحت مندی کے ساتھ طویل ہو جائے گی اور لوگ 200 سال کی عمر میں بھی فٹ بال کھیلیں گے۔ ڈاکٹر اینڈریو نے لکھا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کئی طرح کے عارضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں نئے خلیے پیدا ہونے کی رفتار سست جبکہ خلیوں کی موت ہونے کی رفتار تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، جسے عمر رسیدگی کا پروسیس کہتے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو عمر رسیدگی کے اس پروسیس کی حقیقی وجوہات کو پہچانے گی اور اس پروسیس کو سست کر دے گی یا اسے مکمل روک دے گی، جس کے بعد انسان طویل اور صحت مند زندگی گزار سکے گا۔ یہ سن 180 کا دور ہے۔ آرد شیر ایران کے مشہور ساسانی خاندان کا بانی اور ابتدا میں فارس کا حاکم تھا۔ آرد شیر اول نے موجودہ پاکستان اور انڈیا کے پنجاب کا سارا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، روم کی فوجوں کو شکست دی اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ آرد شیر نے زوریسٹری مذہب کو، جو آشکانیوں کے عہد میں کمزور ہو گیا تھا، دوبارہ فروغ دیا۔ پارسی موبدوں اور دستوروں کو جاگیریں بخشیں اور آتش کدوں کو دوبارہ روشن کیا۔ دوستو، یہ ایک قدیم آریائی مذہب ہے جس کا ظہور فارس میں ہوا تھا، اگرچہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، یعنی پوری دنیا میں 1,30,000 سے بھی کم۔ ایک ایرانی پیغمبر زوریسٹر نے اس پارسی مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے عام طور پر پارسی مذہب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے آتش پرستوں کا مذہب اور مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ آرد شیر اول کا قول تھا کہ باقاعدہ فوج کے بغیر حکومت ممکن نہیں، روپے کے بغیر فوج ممکن نہیں، زرائع کے بغیر روپیہ ممکن نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ساسانیوں سے اب ایران کی تاریخ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جو شاندار بھی ہے اور صحیح معنوں میں تاریخی بھی۔ آرد شیر نے اپنی سلطنت وسیع کرنے کی کوشش کی اور قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا اور ہر قدم پر اسے کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ اس نے مشرق میں پنجاب تک کے علاقے فتح کیے، پھر مغرب کی طرف توجہ دی اور جنوبی عراق پر بھی قابض ہو گیا۔ اس نے شمالی عراق اور آرمینیا کو رومی بالادستی سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ رومی سلطنت کا بادشاہ سور الیگزینڈر تھا۔ اس نے ایران یعنی آرد شیر کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر مصالحت کی کوشش کی۔ اس نے آرد شیر کو ایک مصالحانہ خط لکھا کہ وہ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھے۔ آرد شیر نے اس کا سخت جواب دیا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے مقابلے میں رومی سلطنت کا بادشاہ سور الیگزینڈر ایک بڑا لشکر لے کر آ گیا، مگر رومیوں کو شکست ہوئی۔
اس کے بعد الیگزینڈر نے صلح کر لی۔ آرد شیر کی موت کے بعد اس کا بیٹا شاپور تخت نشین ہوا۔ دوستو، آرد شیر کی یہ ساسانی سلطنت چوتھی ایرانی سلطنت تھی، جس کا بانی یہی آرد شیر اول تھا، جس نے پارتھیا کے آخری بادشاہ ارطبانوس جہارم کو شکست دے کر سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ اس سلطنت کا آخری ساسانی شہنشاہ گردسوم تھا، جو دین اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے میں ناکام رہا اور ایران خلافت اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ یہ ایران میں اسلام آنے سے پہلے آخری سلطنت تھی، اس کے بعد اسلام ہر طرف پھیل گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔